हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के पब्लिक डिसेंसी जो लॉज हैं वो सबके ऊपर लागू होने चाहिए। और ये नहीं है कि किसी एक अच्छा हो और दूसरे को हमारे समाजी जो अखबार है उसके बचाव लाने की भी मुकम्मल इजाजत हो और पुलिस से खामोश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान की जानिब से आज गैरतमंदों ने एक मुजाहरा किया है जिसके अंदर सारे माशाल्लाह इकबाल के शाहीन मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से प्यार करने वाले और दीन और कुरान के नजरिए पर अमल करने वाले लोग जो हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं। हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी मौजूद हैं। मसला यहाँ ये नहीं है कि औरत मार्च क्या है, औरत के हकूक क्या हैं। मसला ये है कि क्या ये पाकिस्तान पे गैर मुल्की एजेंडा है या पाकिस्तान के अंदरून लोगों की ख्वाहिश है। हमने देखा कि किस तरीके से खवातीन कार्ड को इस्तेमाल करके हमारे पड़ोस ममालिक के अंदर इस्तेमाल किया गया और हद यह है कि बाकायदा उस हवाले से हमने ये देखा कि सैटेलाइट फ्री कर दी। मगरबी ममालिक ने सैटेलाइट से इंटरनेट देना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान का आईन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी है, अल्लाह की हाकिमियत आला को कबूल करता है, कुरान और सुन्नत की बालदस्ती की बात करता है। आर्टिकल 2A और 227 इस पे बड़े वाज़े मौजूद हैं। तो फिर कौन से हकूक की हम बात करना चाहते हैं? बात तो ये है, क्या हम मगरिब की तरह औरत को हकूक देना चाहते हैं? क्या औरत की इज्जत मगरिब के अंदर है जहां 48% माएँ वो हैं जो और 48% बच्चे वो हैं जिनके बापों का पता नहीं? क्या ये आजादी चाहते हैं हम? जो बुनियादी इकाई एक सोसाइटी की होती है, माँ बाप और औलाद, उस हिस्से को, उस इकाई को तोड़ना चाहते हैं? तो फिर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि आसमा जहांगीर के जमाने के अंदर ये काम किस अंदाज में शुरू हुआ। कभी औरतों की मैराथन रेस शुरू हो गई जिसको चौधरी शुजात साहब ने मिरासन रेस का नाम दिया और इसी तरीके से मुख्तलिफ औकात कार के अंदर इसके ऊपर बात हुई। औरत की आज़ादी बिलखसूस बलूचिस्तान के ऊपर बात की जाए तो हमें ये मालूम है कि वहाँ कमिश्नर भी एक खातून बलोच रह चुकी, वहाँ पुलिस की अफसरान भी मौजूद हैं और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में वो मुल्क है जिसने दुनिया की पहली वजीर आजम जो है वो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक औरत को बनाया। तो आज अमेरिका के अंदर इंतखाबात होते हैं और किस तरीके से अपने मद्दे मुकाबिल के ऊपर खातून के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कैमिला हैरिस के ऊपर। तो क्या ये आजादी है? हमें ये फैसला करना है। मिनाजुल कौम तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज के ऊपर मुनज़्ज़म भी हैं, मुत्तहद भी हैं और मुतहर्रक भी हैं। इसलिए हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात करते हैं। हम आज डॉक्टर महरंग बलोच से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उनको बसों से उतार के खड़ा करके कत्ल कर दिया जाता है, उनके हवाले से रोजाना बलूचिस्तान में PLA के दहशतगर्द जो हैं वो आए दिन लोगों को लूटते हैं, उनके माल और उनकी जान के जो है वो कोई हिफाजत वाला वहां मौजूद नहीं है। डॉक्टर महरंग बलोच, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुजम्मत करें, आप बताएं कि PLA के दहशतगर्द जो ये काम कर रहे हैं ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज 8 मार्च है, खवातीन का आलमी दिन आप लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तो 365 दिन खातून के हैं क्योंकि हम उनको इज्जत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक उनके लिए जो हकूक बताए गए हैं शरीयत के अंदर, उनको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो आज़ादी और वो शख्सी आज़ादी हासिल है। हाँ, इन सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि जरूर हर चीज में सुकम मौजूद होते हैं। वो जो सुकम मौजूद हैं, जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ के मामलात हैं, उनको जरूर जो है वो ज़ेरे गौर लाना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने वज़ीर आज़म से और कौमी असेंबली से ये अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि ख़वातीन के हवाले से मज़ीद लोगों को उनके हकूक़ के हवाले से आशना करना चाहिए। ख़वातीन हमारी आबरू हैं,
ہمارے جو ہے عزت ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہر خاص و عام کا جو ہے وہ فرض ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کشمیری خواتین آج ڈاکٹر آسیہ اندرابی کی بھی بات کرنی چاہیے. آج ہمیں اسلامی جو ہماری ہیروز خواتین ہیں ان کی بھی بات کرنی چاہیے. ہم مغرب کی تقلید کے اندر جہاں عورت کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، آج اسی پاکستان میں الحمدللہ خاتون کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالنے والے لوگ موجود ہیں. یہ مغرب کے ایجنڈے کے اوپر چلنے والے، یہ مغرب کی فنڈنگ کے اوپر چلنے والے، یہ آئے دن غیر ممالک کی ایمبیسیوں سے فنڈنگ لے کے غیر ممالک کے دورے کرتے ہیں اور آ کے پاکستان کے اوپر غراتے ہیں، پاکستانی قوم کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے ذہنوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، ان کی سوچوں کو پراگندہ کرتے ہیں. یہ اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستانی طلبہ اور پاکستانی جوانان اس کے اوپر الحمدللہ متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم مزاحمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی کسی کو یہ شوق نہیں ہو، کسی کو یہ زوم نہ ہو کہ الحمدللہ کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے پاکستانی بنیادی مشرقی اور اسلامی روایاتوں کو پامال کیا گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کا جواب پتھر دینے کا حق محفوظ ہم رکھتے ہیں. کیوں بھائی آپ لوگ تیار ہو اس بات کے لیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں قابل تحسین عمل سمجھتا ہوں مسلم طلبہ محاذ پاکستان کا کہ جنہوں نے پاکستان کے غیور مسلمانوں کی تمام طلبہ تنظیموں کے اشتراک سے یہاں یہ عالم یوم خواتین کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ عافیہ صدیقی کو حق دو کے عنوان سے منعقد کیا ہے. احباب مکرم، آپ احباب کو یہ بخوبی علم ہے کہ ان ریاستوں کو تحت رہ کر ان ریاستوں کے زیر اہتمام کچھ ایسی تحریکیں، کچھ ایسی تنظیمیں چل رہی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک پاکستان کے شہر اقتدار کو اپنے گندے کردار سے گندا کرنا چاہتی ہیں. وہ عورت کے نام پر ایسا دبا ہے، وہ زمین پر عورت کے نام پر بوجھ ہے. اور ان ریاستوں کے زیر اہتمام چل رہی ہے کہ جن ریاستوں میں اگر ان کے نظریے کو مطالعہ کیا جائے، ان کے اعتقاد کو پڑھا جائے، تو عورت کو فقط اتنا حق ہے کہ عورت انسان بھی نہیں ہے. وہ ان ریاستوں کی بات کر رہا ہوں جن ریاستوں کے زیر اہتمام یہ تنظیمیں چل رہی ہیں. وہ عورت کو انسان نہیں سمجھتی بلکہ انسان کے لیے ذریعہ تسکین قلب سمجھتی ہے. گویا کہ مرد عورت کو استعمال کرے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینکے. عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے مگر ان ریاستوں میں کی جائے جہاں کی حالت یہ ہے. یہ ملک عورتوں کا تحفظ جانتا ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد میں بنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ شریعت ہے کہ جس میں عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، عورت بیوی ہے تو نصف ایمان ہے، عورت بہن ہے بھائی کے لیے جنت کا ذات راہ ہے. ہم عورت کا تقدس کو جانتے ہیں. تم نے عورت کی بات کرنی ہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کرو. وہ کون سے حقوق ہیں جو ملک پاکستان میں عورتوں کو نہیں دیے جاتے؟ ہمیں بتایا جائے، ہم ان عورتوں کو وہ حقوق لے کر دیں گے. لیکن اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا جسم ظاہر کریں، ہم اپنی عزتوں کو پامال کریں، جس طرح اسلام آباد کے گلی کوچوں میں اب چکر لگائیں 100-200 پر آپ کو عورتیں بکتی نظر آتی ہیں. یہ اور کیا آزادی چاہتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا آزادی ملے؟ آزادی کی بات کرنی ہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرو. اور ہاں یاد رکھو، عالمی یوم خواتین پر اگر کسی عورت کی بات کرنی ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا زوجے حیدر کرار کی بات کریں.
آپ کے پردے کی بات کریں. ہمارے اسلام نے ہمیں تو یہ سکھایا ہے کہ عورت کس قدر پاکیزہ ہے. آپ اگر آج کے دن پر عورتوں کی عزتوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اسوہ بطول مارچ رکھا جائے, سیدہ پاک کے اسوہ کو اجاگر کیا جائے. اور آپ کا اسوہ کیا ہے, آپ کے اسوے کی بات کی جائے تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ کے اسوے کی جو اس عالمی یوم خواتین کے موقع پر آپ اسے یاد رکھیں, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ وہ وقت جب میدان محشر ہوگا, انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے, انبیاء بھی اس وقت گھبرائیں گے کہ ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا بھائی کو نہیں پہچانے گا. اس وقت جب فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہوگی, اس وقت جس فاطمہ کی اسوہ کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے پردے کو پایا, جنہوں نے پاکیزگی اور طہارت کو پایا, جب ان کی سواری آ رہی ہوگی تو منادی یہ ندا دے گا کہ اے میدان محشر کے لوگوں, اپنی نظروں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے. اسلام میں اس وقت بھی عورتوں کا تقدس ہے, عورتوں کی عزت ہے جب میدان محشر ہے. لیکن عورت خود بھی تو باقی ہے, عورت خود بھی تو اپنا عزت, اپنا مقام کو جانے, خود ہی کو پہچانے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری نزا. محمد رسول سے چادر بطول سے, چادر بطول سے, دختر وطن عافیہ, دختر وطن غیرت چمن, غیرت چمن, حرمت وطن, شرم کرو, حیا کرو. شہباز شریف صاحب, یہ قوم آپ کو کہہ رہی ہے شرم کرو, حیا کرو, شرم کرو, حیا کرو. قوم آپ سے عافیہ کی رہائی مانگتی ہے, اور آپ ہائی کورٹ میں جو کیس عافیہ کے لیے دائر ہے اس کو ختم کرنا مانگتے ہیں, تو ہم پھر تمہیں کہتے ہیں شرم کرو, حیا کرو, شرم کرو, حیا کرو, عافیہ کو رہا کرو. ورنہ اگر تم ویسے بھی, تمہیں امیر المومنین بننے کا اکثر شوق رہتا ہے, تمہیں محمد بن قاسم بننے کا بہت شوق ہے, اگر عافیہ کو رہا نہیں کرتے ہو تو ڈوب کے مر کے استعفائی دے دو. عافیہ کو رہا نہیں کرتے تو استعفا دے دو. جن آقاؤں کو تم نے آقا مانا ہوا ہے, جن کو تم نے آقا مانا ہوا ہے, جن کے آگے تم سر نگو ہو, ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم کسی امریکہ بہادر سے, کسی اسرائیل کی ذریت سے نہ کل ڈرے تھے, نہ آج ڈرے ہیں, نہ آئندہ کبھی ڈریں گے. جو